حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی جان ہے، اور اگر یہ جوہر کسی کے سینے میں موجود نہیں تو اس کے ایمان کی کھیتی ہو چکی ہے۔ جب محبت ہوگی تو محبوب کا ذکر اچھا لگے گا، اور جب کسی کے لبوں پہ ان کا تذکرہ ہوگا تو روح کو قرار ملے گا۔ جب ہم حضور کے ذکر کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں تو یہ چیز بھی سننے کو ملتی ہے کہ کہاں لکھا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھیڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو کہ کہاں لکھا ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع الاول مسرات شہر دلال الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قرار جان نصیب نہ ہو۔ اہل ایمان تو تسکی پاتے ہیں ان کے ذکر سے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ شیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ تو ان کا ذکر، ان کی باتیں اہل ایمان کو تسکین دیتی ہے، محب کو تذکرہ محبوب تسکین دیتا ہے۔ اور رومی علیہ الرحمہ کا انداز تو سادہ ہے لیکن دل نشی بڑا ہے، وہ تمثیل سے بات سمجھانے کا فن جانتے ہیں، تو اس بہت بڑی حقیقت کو ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو کسی نے رک کے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اپنے محبوبہ کا نام لکھ لکھ کر اپنے دکھی دل کو تسکین دے رہا ہوں۔ تو رومی کہتے ہیں اگر مجنوں کو لیلا کا نام تسکین دیتا ہے تو کیا ہم امتی کو حضور کا نام تسکین نہیں دیتا؟ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب سینے میں، جب کسی کے لبوں پر ان کا نام آئے، اتنا دل آویز نام ہے، اتنا میٹھا نام ہے، تو ان کی محبت ایمان کی جان ہے اور قرار روح ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ محبت کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ یہ پھر کسی شخص کا اختیار ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا نا، غم اگرچہ جا غسل ہے یہ کیا بچے کے دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ جب سینے میں دل ہے تو دل پر بھی کوئی ہوگا، جب دل ہے تو پھر دل میں کسی کا انتظار بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر رت جگہ بھی ہوں گے، انتظار کی خاطیں بھی ہوں گی، پھر تڑپ بھی ہوگی، بے چینیاں بھی ہوں گی، اضطراب بھی ہوگا۔ جب دل ہے تو پھر اداسیاں بھی ہوں گی، دل ہے تو پھر کسی کے لیے بے چین بھی ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دل ہو اور دل میں درد نہ ہو، چونکہ یہ درد حاصل ہے دل کا۔ ہر شے کی کوئی آبادی ہے، گلشن کی آبادی پھولوں سے ہے، روش روش پہ پھول کھلے ہوں تو گلشن اچھا لگتا ہے۔ تو ہر شے کی آبادی کسی نہ کسی شے سے ہے، لیکن دل کی آبادی لٹ جانے سے ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، تو قید میں پہنچنے سے تو آزادی چھن جاتی ہے، لیکن یہ عجیب جہان ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، اور یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برگ گرتی ہے تو نخل ہرا ہوتا ہے، تو برگ گرنے سے تو نخل جل جاتے ہیں، لیکن یہ نخل ایسا ہے، یہ برگ گرتی ہے تو یہ ہرا ہوتا ہے۔ بے چینیاں ہی اس کا حسن ہے، اضطراب ہی اس کا جمال ہے، تڑپنا ہی اس کی زندگی ہے۔ او مزادیات تڑپنے میری آرزو ہے یا رب، او مزادیات تڑپنے میری آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ تو اس کی بے چینیاں، اس کا اضطراب، اس کی تڑپ ہی اس کی زندگی ہے۔ ہر شے ٹوٹتی ہے تو بے توقیر ہو جاتی ہے، اور یہ جتنا ٹوٹتا ہے اتنی قیمت بڑھتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نکاح آئینہ ساز میں۔